بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور خان صاحب پر اب ایک ایسا الزام لگا ہے جو کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں لگایا تھا۔ ایسا شرمناک اور بیہودہ الزام، بیہودہ اس سینس میں کہ وہ اس سے پہلے پبلکلی نہیں تھا اور یہ عمل میں بیہودہ ہے۔ اس بیہودگی کو کیا نام دیا جائے؟ اور عمران خان جو کہ ریاست مدینہ کے داعی ہیں، امت مسلمہ کے عظیم ترین لیڈر ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں، پاکستانیوں کے محبوب لیڈر ہیں، بیلیورڈ ہیں، سمارٹ ہیں، ہینڈسم ہیں، لیکن ان کے حوالے سے جو اب انکشاف ہوا ہے اس نے تو پاکستان کے نہ صرف سیاسی نظام کی بلکہ معاشی نظام کی، سماجی نظام کی اور ہر قسم کے نظام کی چولہے ہلا کے رکھ دیے۔ ویسے تو اتنے شرم کی بات ہے کہ مجھے اس پر پروگرام کرتے ہوئے بھی ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ یہ پروگرام میرے بچے بھی دیکھتے ہیں، میری فیملی کے لوگ بھی دیکھتے ہیں، لیکن اگر میں ان کو پروٹیکٹ رکھنے کے لیے یہ پروگرام نہ کروں، یہ موضوع نہ کروں، تو یہ ان بچوں کے ساتھ زیادتی ہوگی جو اس حقیقت سے آشنا نہیں ہے۔ تو بعض حقیقتیں دل پر ہاتھ رکھ کر بیان کرنا پڑتی ہے، اور معذرت کے ساتھ میں شروع اس لیے کروں گا کہ بہت سے لوگوں کو شاید یہ ناگوار بھی گزرے اور وہ کہیں کہ یہ محض الزام ہے، لیکن یہ الزام جو ہے یہ باقاعدہ ایک ڈاکومنٹ کی شکل میں سامنے آیا ہے، اور ایک کتاب آج اسلام آباد کے اندر اس کی رونمائی ہوئی ہے۔ ماضی کی ایک اداکارہ ہاجرہ پانزئی، بہت دنوں سے چرچا تھا کہ وہ کتاب لکھنے والی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں عمران خان پر جو الزام لگایا ہے وہ الزام یہ ہے کہ وہ جانوروں کے ساتھ جنسی عمل کیا کرتے تھے۔ یہ بڑا خوفناک الزام ہے، اور خان صاحب پر ویسے اس طرح کے الزامات بہت زیادہ ہیں، اور ماضی میں بھی لگتے رہے ہیں۔ حال ہی میں ہاور مانیکا صاحب نے ایک انٹرویو دیا، اس سے بھی ان کی جو کریکٹر ہے اس کے یعنی لو لیول کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کردار کے حوالے سے کتنے کمزور آدمی ہیں۔ ہاں سب پر یہ الزام بھی لگتا رہا ہے کہ وہ منشیات کے عادی ہیں، اور وہ سیکس سمبل کے طور پر تو وہ یورپ میں مشہور تھے، اور انہیں وہاں پہ جو ایلیٹ کلب ہے جہاں ان کی جمائمہ خان سے بھی ملاقات ہوئی، لوگ انہیں لکڑی کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ تو ایک ایسا شخص جو سیکس میں بڑا تربیت یافتہ تھا، اس کی شادی ایک بالکل کم سن لڑکی سے کیسے ہو گئی؟ تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ دوسری طرف تجربہ تھا، اور وہ نارمل لڑکی تھی، اور تجربہ اتنا کہ وہ شخص جانوروں کے ساتھ بھی برا فعل کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ تو ہاجرہ خان پانزئی کی کتاب کا نام ہے جہاں افیون اگتی ہے، ویئر دی اوپیم گروز۔ اس کی تقریب رونمائی آج ہوئی ہے، تو انہوں نے کتاب کے اندر بڑے سنگین اور شرمناک الزامات لگائے ہیں۔ میڈیا پر کچھ کتاب کے صفحات وائرل ہے، چونکہ اسلام آباد میں ابھی لانچ ہوئی ہے تو ہم تک پہنچتے اس کو ٹائم لگے گا۔ تو سوشل میڈیا پر صفحات وائرل ہو رہے ہیں، اس میں ایک صفحے میں انگریزی میں لکھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کہتی ہے کہ مجھے یاد پڑتا ہے اس وقت ایک بیوہ خاتون تھی جنہوں نے مجھے بتایا، یعنی ہاجرہ پانزئی کو یہ بات کسی نے بتائی، انہوں نے خود اس کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ ایک تو یہ بات سامنے رہے، وہ کہتے ہیں وہ خاتون بیوہ تھی، اس نے مجھے بتایا کہ میں نے عمران خان کو کتے کے ساتھ جنسی عمل کرتے ہوئے دیکھا، کتا نہیں بلکہ کتیا کا لفظ انہوں نے بچ کا استعمال کیا کہ وہ ہے، اور وہ میں اس کی آئینی شاہد ہوں۔ اس کتے کی نسل لیبراڈو تھی اور وہ مادہ تھی، تو مادہ کتیا کے ساتھ خان صاحب نے یہ بدفعلی کی، اور وہ خاتون جو بیوہ ہے وہ کہتی میں حیران رہ گئی کہ پاکستانی معاشرے میں جانوروں کے ساتھ جنسی عمل، اور وہ بھی کوئی اور شخص نہیں، وہ ایک ایمرجنگ لیڈر۔ عمران خان اس وقت بڑے پاپولر کھلاڑی تھے اور بڑے ہینڈسم شخص تھے، پاکستان میں سب سے بڑے وہ سیلیبریٹی سمجھے جاتے تھے، وزیر اعظم نہیں بنے تھے، یہ 2013-14 کی بات ہے یا اس سے پہلے کی بات ہے، لیکن یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی تھی کہ ان کے کردار میں بہت سارے جھول ہیں جن کو بعد میں کور اپ کیا گیا، مدینہ کی ریاست کا نام لے کر، ہاتھ میں تصویر پکڑا کر ان کی شخصیت کا ایک پیکر عوام کے سامنے پیش کیا گیا کہ یہ بڑا امت مسلمہ کا بڑا یعنی مقبول لیڈر ہے اور امت مسلمہ کا درد رکھنے والا لیڈر ہے۔ ایک آپ کو یاد ہوگی وہ ٹرک کے اوپر کھڑے تھے پی ٹی آئی کے چند رہنما، اور قاسم سوری ان کے پیچھے کھڑے تھے، تو عمران خان تقریر کر رہے تھے جس میں انہوں نے قاسم سوری نے کہا کہ ذرا مدینہ کی ریاست کا بھی ذرا ذکر کر دیں۔ تو یہ جو مدینہ کی ریاست کو جو ایڈ آن کرتے ہیں نا، اس کا تڑکا لگاتے ہیں،
تو یہ وہ والے لوگ ہیں، اور مدینہ کی ریاست اور یہ ساری چیزیں یعنی مذہبی بھی معاملات کے اوپر عوام کو ایموشنل بلیک میل کرنا کہ جی ہم بڑے مذہب کے دل دادا ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، اور جلسوں میں لڑکیاں نچواتے ہیں۔ اب یہ بھی عجیب معاملہ ہے کہ جلسوں میں ننگے سر لڑکیاں اور نوجوان لڑکیاں وہ جس طرح ناچتی ہیں، اور پھر ان کے جلسوں میں جس طرح ان خواتین کے ساتھ بدسلوکی کے واقعات سامنے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے، لیکن چونکہ وہ خوش ہیں، ان کے ماننے والے ووٹر سپورٹر وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے سام تو مزہ آتا ہے۔ تو چلیں ان کے مزے کی خاطر اب ان کے مزے میں ایک اور اضافہ ہو گیا کہ لیڈر ان کا ماشاءاللہ جو ہے وہ اس نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں سے اس کی تواضع نہ ہو۔ تو یہ بھی بڑا یعنی عمران خان کا کتے کے ساتھ جنسی عمل، اور عمران خان جیسی شخصیت کی جانب سے یہ کرنا، تو وہ رائٹر لکھتی ہے خاجرہ پانزے کہ مجھے یقین نہیں آیا، میں نے بلیو نہیں کیا، اور اس کے انکشاف پر آج یقین کرنا آسان ہے۔ اب آج کیوں آسان ہے پتہ نہیں، آج انہوں نے کیا دیکھ لیا ہے، لیکن انہوں نے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ کچھ وقت گزارا، لیکن وہ عمران خان کی عاشق نہیں تھی، ان کی مداح ضرور تھی، جس طرح دوسری لوگ خواتین کو ان کا کرش ہے یا ان کے عشق میں مطلع ہوتی ہیں، اور ان سے معاشقے ان کے چلے بہت سارے، اور بہت ساری خواتین جو ہے وہ یعنی حاملہ بھی ہوئیں۔ آج کسی نے ایک ٹویٹ بھی شیئر کیا ہوا ہے، بڑا پرانا ٹویٹ ہے، اور وہ ٹویٹ یہ بتاتا ہے کہ 21 سالہ ایک لڑکی جو ہے وہ حاملہ ہوئی، اور یہ عمر چیمہ ہے جو کہ جنگ اور جیو کے رپورٹر ہے۔ یہ 2014 کی بات ہے میرا خیال ہے، یہ وہ وقت ہے جب جنگ اخبار نے خبر چھاپی تھی، اور اس کے بعد میر شکیل الرحمان اور عمران خان کی ایک دشمنی کا آغاز ہوا تھا، اور عمران خان صاحب اس بات پہ ناراض ہے کہ انہوں نے یہ خبر کیوں چھاپی ہے کہ ایک خاتون جو ہے عمران خان سے حاملہ ہو رہی ہے۔ تو وہ پھر لڑائی بڑی دیر تک چلی، جب عمران خان وزیر بنے تو انہوں نے میر شکیل الرحمان کو پھر نیب کی تحویل میں یعنی گرفتار بھی کروایا، اور ان کے ساتھ بدسلوکی بھی کی، بہت یعنی جو وہ کر سکتے تھے پورا بدلہ لیا انہوں نے۔ تو وجہ بنی تھی عمر چیمہ کا ٹویٹ۔ تو کچھ لوگوں نے یہ ٹویٹ شیئر کیا کہ شاید یہ حاجرہ پانزئی کے والد سے تھا، لیکن انہوں نے اپنا کوئی ذاتی تعلق عمران خان کے ساتھ بیان نہیں کیا کہ وہ شاید کو بہت ہی قریب سے ان کا کوئی تعلق تھا، یعنی وہ ان کی کوئی ان کے ساتھ کوئی ٹائم اسپینڈ کرتی تھی، لیکن وہ ان کی حلقہ میں اہم ممبر تھی، اور کہتی مجھے اپروچ بڑی دفعہ کیا گیا، اور مجھے لوگوں نے کہا بھی کہ آپ کو ملواتے ہیں، پھر کرتے ہیں، پھر ان کی ملاقات بھی ہوئی، پھر انہوں نے کوئی انٹرویو بھی کیا ان کا عمران خان کا، اور انہوں نے کچھ دن قبل ہی ایک پوڈ کاسٹ میں انکشاف بھی کیا تھا کہ میں نے 2014 میں ایک کتاب لکھی تھی، اور چونکہ امیزون پہ بیچی تھی تو مجھے انہوں نے یہ کتاب میں کچھ چیزیں نکالنے کے لیے کہا، پاکستان میں میری زندگی اجیرن ہو گئی، اور جب عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے محسوس کیا کہ میں کہیں ان کے خلاف کوئی بات نہ کر دوں، تو انہوں نے پاکستان میں میرا رہنا مشکل کر دیا، تو مجھے بیرون ملک جانا پڑا۔ اس وقت میرے والد زندہ تھے، اور مجھے ڈر تھا کہ انہیں اگر علم ہو گیا تو میرے گھر والے مجھے یہاں جینے نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کتاب کو اسی حالت میں دوبارہ شائع کر رہی ہوں جس حالت میں نے لکھی تھی، لیکن امیزون کے کچھ اعتراضات کی وجہ سے مجھے اس میں سے کچھ اہم چیزیں نکالنی پڑی۔ تو اس خاتون کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بنی گالہ میں کچھ عرصہ رہی ہیں۔ اب جو اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ الزام جو ہے اس سے پہلے اس طرح کے الزامات خان صاحب کی اہلیہ ریحام خان بھی لگا چکی ہیں، اور وہ الزامات یہ تھے کہ خان صاحب کے لڑکوں سے تعلقات ہیں، اور یعنی بائی سیکسول ہیں، ہومو سیکسول ہیں، اور اب اس کو کیا کہا جائے، یہ جو جانوروں کے ساتھ برا فعل ہوتا ہے، تو اس میں بھی وہ یعنی پیچھے نہیں رہے۔ تو اتنے سارے خان صاحب کے ماشاءاللہ ایکسپرٹیز دیکھ کر، کارنامے دیکھ کر، مجھے ایک فلم یاد آ گئی منگو راجہ، اور منگو راجہ میں جو مین کریکٹر ہوتا ہے وہ گدھا ہوتا ہے، اور گدھا آپ کو پتہ ہی ہے پھر وہ گدھا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ گدھے والے جو کام ہیں یہ کسی انسان کو تو زیب نہیں دیتے، لیکن اب کیے گئے تو کیے گئے۔ تو اس کتاب کے اور اس راز کے منظر عام آنے کے بعد ایک بڑا کام ہوا، اور یہ کام ہوا کہ خان صاحب کا جو عدت میں نکاح کا کیس تھا اس کے مدعی نے وہ کیس واپس لے لیا۔ انہوں نے کہا یار یہ تو کوئی بات ہی نہیں، یہ نکاح والا تو یعنی کیس ہی ختم ہو گیا۔ جو شخص ایک کتیا کے ساتھ وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو اس کے لیے عدت میں نکاح والا کیا مسئلہ ہے، اس کو تو کبھی بھی ان کے لوگ نہیں مانیں گے، کیونکہ بات اس سے کہیں آگے زیادہ نکل رہی ہے۔ کہتے ہیں گل ود گئی مختار ہے، تو گل زیادہ ود گئی ہے۔
عمران خان صاحب اور ان کے جو فین فالوور ہیں وہ ظاہر ہے برا بھلا کہہ رہے ہیں حاجرہ پانزئی کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی، اور وہ کہتے ہیں جناب یہ تو اس طرح کا کردار ہے جس طرح کے ماضی میں ہمیشہ سیاستدانوں کے اوپر کردار چھوڑے جاتے ہیں۔ یہ بہت سے لوگوں کو پتہ ہے، ماضی میں جب بھی الیکشن قریب آتا تھا، نائنٹیز کی سیاست میں یہ اکثر ہوتا تھا کہ اس طرح کے الزامات لگتے تھے، لیکن وہ الزامات جو ہے وہ محض الزامات کی حد تک رہتے تھے، جیسے ہی الیکشن ختم ہوتا تھا تو کہانی چینج ہو رہی تھی۔ لیکن عمران خان صاحب ماشاءاللہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان پر 2 خواتین نے کتاب لکھی ہے، ایک ان کی اہلیہ ریحام خان ہے اور ایک ان کی قریبی دوست حاجرہ پانزئی نے کتاب لکھی ہے۔ اور اس کتاب میں بنیادی طور پر انہوں نے یہ لکھا کہ وہ عمران خان صاحب کو جب وہ عروج پہ نہیں تھے، وہ آہستہ آہستہ گرو کر رہے تھے، تو اس وقت سے ان کے ساتھ تعلق داری ہے۔ تو انہوں نے 3-4 سال ان کو قریب رہ کر بڑا قریب سے آبزرو کیا ہے، اور اس پر انہوں نے یہ کتاب لکھ دی ہے۔ تو اب اس کتاب کے بعد اب نیا پنڈورا باکس تو کھل گیا ہے، لیکن اس کو کس طرح ریپ اپ کیا جائے گا، کس طرح اس کے اوپر دفاع کیا جائے گا، یہ بڑا مشکل ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ خاص صاحب کا جو اہم کیس ہے عدت کے دوران نکاح کا کیس، وہ فارغ ہو گیا ہے، مدعی نے درخواست واپس لے لی ہے۔ ظاہر ہے یہ سمجھا گیا ہوگا کہ اب تو یہ کیس معنی نہیں رکھتا، اور پھر خان صاحب کو ان کارناموں کی وجہ سے کوئی سزا نہیں ہو سکتی، کیونکہ خان صاحب کے حوالے سے جب بھی کوئی اس قسم کی چیز آتی ہے نا کہ وہ گندے کاموں میں ملوث ہے، ذاتی طور پر کردار ان کا کمزور ہے، خواتین کے حوالے سے وہ پلے بوائے ہمیشہ رہے ہیں، وہ کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا، لیکن جب وہ پرائم منسٹر بن گئے تو اب ان کے جو ماننے والے ہیں وہ انہیں دیوتا تصور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ساڈا پیر ہے، مدینہ کی ریاست والا ہے، ایبسولوٹلی ناٹ والا ہے، اور ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ تو یہ ساری باتیں اس کے اندر اچانک سے نازل ہو گئی ہیں، کوئی اچانک سے حاصب کے اندر کوئی اور روح آ گئی ہے۔ یہ وہ عمران خان نہیں جو کہ خواتین کو جو ہے وہ ان کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتا تھا، اور خواتین تو بڑی دور کی بات خسرے، اور پھر اس کے بعد یہ ٹرانسجنڈر، بائی سیکسول، ہومو سیکسول، اور اب یہ یعنی ایک جانور کے ساتھ بھی اسی طرح کا کام۔ تو اب وجہ سیدھی سادھی ہے، یہ کیس اب ان پہ بنتے نہیں ہیں، یہ کیس بنانے سے فائدہ کوئی نہیں۔ ویسے تو لگتا ہی ہے کہ جو ان کا جو فین کلب ہے وہ اور زیادہ خوش ہوتا ہے کہ چلو یہ خان صاحب نے جو کچھ کیا، یہ دراصل بہت سے لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ بھی اس پاکستانی معاشرے میں کریں، اور پاکستانی معاشرہ بھی ویسے ہی ویسٹرنائز اوپر مائنڈڈ ہونا چاہیے، اور یہاں بھی جو ہے وہ بغیر یعنی شادی کے نکاح کے رہنے کا قانون ہونا چاہیے، لیونگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے، اور پھر ہم اس کو جو مرضی یعنی زندگی گزارے۔ کل ایک انٹرویو آیا تھا، وہ بھی کوئی ٹرانسجنڈر ہے یا کوئی اور نسل ہے، انہوں نے بھی کل عمران خان صاحب کی جو بینڈ بجائی تھی اس کو بھی پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو لانچ کی گئی ہے اور یہ فلانا ہے، اس کے خیالات بھی سننے والے ہیں۔ آپ کے پشاور کے اندر جو یہ ایک کھیپ تیار کی گئی ہے مڈل کلاس پشتون لونڈوں کی، دا اے پولیٹیکل پی ٹی آئی ووٹرز، کہ وی آر اے پولیٹیکل، وی آر ٹوٹلی ڈائیویسٹڈ اینڈ ڈسکنیکٹڈ فرام آر پشتون ہسٹری، پشتون آئیڈینٹی ہم نے کلیم کرنی ہے، پختونی ہم اتا پتا مجھے اگلا پچھلا کچھ بھی نہیں ہے، باچا خان کو بھی گالیاں، اے این پی کو بھی گالیاں، اس کو بھی گالیاں، اس کو بھی گالیاں، 4 سدہ والے جاہل، مردان والے جاہل، صوابی والے جاہل۔ ان لونڈوں کی میں آپ کو مثال دیتی ہوں، ان کی مثال بالکل ان پاکستانیوں کی طرح نا جو پہلے مولوی کو اپنا ناخن پکڑاتے ہیں، مولوی ناخن پکڑنے کے بہانے آپ کا پورا بازو پکڑتا ہے، پورا بازو پکڑنے کے بعد آپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، آپ کی بیوی سے طلاق کرواتا ہے، آپ کی بیوی سے خود نکاح کرتا ہے، اور اپنے ولیمے کی مٹھائی بھی آپ سے بٹواتا ہے خاور مانے کا کی طرح۔ یہ وہ پشتون لونڈوں کی کلاس ہے، اس بے غیرتی کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا، اور یہ سرمایہ ہے آپ کے پشاور کا۔ تو خاص صاحب کے کریکٹر کے حوالے سے تو وہ کہتے ہیں نا جیڑا پنو لال ہے، ایک سے ایک ان کے کریکٹر کے اوپر بات سامنے آ چکی ہے، اور اب ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ساری میرے خلاف سازشیں ہوئی ہیں۔ تو یہ جو چیزیں آ رہی ہیں نا، یہ جواب کے لیے نہیں ہے، یہ صرف خان صاحب کو ایکسپوز کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے جس نے نہیں مننا انہیں نہیں مننا، میں کہا پہلے کہا نا کھوتا ہی ہوتا ہے، تو کسی نے ماننا نہیں ماننا نہ مانے، لیکن جو حقائق ہیں وہ تو حقائق رہیں گے نا۔ اور جو لوگ عمران خان کو ایکچولی جانتے ہیں پرانا، تو وہ جلدی بلیو کر جاتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ اسی طرح کے کریکٹر کے حامل رہے ہیں۔ ان کو صادق الامین کا سرٹیفکیٹ دلایا تھا اسٹیبلشمنٹ نے، فوج نے ان کا ایک بت تراشا تھا، اور فوج نے ایک جعلی پیر بنا کے عوام کے درمیان کھڑا کیا۔ اب وہ جو جعلی پیر ہے وہ جو ہے وہ اصلی پیر بن بیٹھا ہے، اور جو مریدین ہیں وہ ان کو اصلی پیر سمجھ بیٹھے ہیں، اور وہ نہ پیر پیچھے ہٹتے ہیں، نہ مرید پیچھے ہٹتے ہیں، نہ پیر پیچھے ہٹتا ہے۔ تو یہ وہ ہے۔ اب اس ساری کتاب کو پڑھنے کے لیے ظاہر ہے یہ ابھی انگریزی میں کتاب ہے، تو لوگ کہتے ہیں جی پتہ نہیں یہ ترجمہ کچھ اور ہی نہ ہوئے۔ تو اس اسکینڈل کے بعد عمران خان پر عدت میں نکاح والا کیس ہو گیا واپس۔
تو اب پیچھے کیا رہ گیا جی؟ اب رہ گئے ان کے خلاف جو اصل کیس ہے، 9 مئی کا کیس ہے، سائفر کیس ہے، القادر ہے، توشہ خانہ ہے، تو یہ کیس کافی ہیں، باقی کیسز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور وجہ سیدھی سادھی ہے کہ خان صاحب کو کردار پر تو کسی نے پھانسی دینی نہیں، لیکن جو انہوں نے ایکٹ کیے ہیں، عمل کیے ہیں، وائلیشن کی ہے قانون کی اور آئین کی، اس میں ان کو سزا کے چانسز بہت زیادہ ہے۔ تو پھر باقی کے جو کیسز ہیں نا، ان میں سر کھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ کہ عمران خان صاحب پر کس کے الزام زیادہ صحیح ہے، زیادہ سالڈ ہے، کس میں زیادہ وزن ہے؟ پہلی بیوی ریحام خان، ان کے الزامات، یا ان کی موجودہ بیوی کے سابقہ شوہر کے الزام، عائشہ گل علیہ کے الزام، یا پھر ہاجرہ پانزئی کے الزام؟ تو خان صاحب کی زندگی جو ہے وہ عورتوں نے رول کے رکھ دی ہے۔ ابھی تو سنا ہے کچھ اور بھی خواتین ہیں جو کہ دم سادے بیٹھی ہیں، کسی وقت ان کی بھی چیزیں سامنے آئیں گی۔ تو کافی مواد عمران خان کے خلاف آ چکا ہے جو کہ ان کے کردار کے حوالے سے ہے۔ اب کسی نے ماننا ہے یا نہ ماننا، اب کوئی مانے یا نہ مانے، مگر خان صاحب کی جو منجی ہے نا کردار کے حوالے سے، وہ تو پوری ٹھک گئی ہے۔ کرپشن میں وہ انوالو ہیں، اس طرح کی غیر نصابی سرگرمیوں میں وہ انوالو ہیں، اور پھر جو وہ ایک چہرے پہ پردہ، ایک نقاب ڈال کر جو عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، وہ نقاب اب اتر چکا ہے۔ اور اب اس کتاب کی بڑی چیزیں سامنے آنی ہیں۔ اور ابھی عمران خان کے جو نشے کے استعمال کا جو معاملہ ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا، ابھی وہ بھی سامنے آنا ہے۔ الزام تو ویسے سیتا وائٹ نے بھی لگایا تھا، قندیل بلوچ نے بھی لگایا تھا، لیکن وہ پرانی بات ہو گئی۔ اب یہ عالم اسلام کے لیڈر کے اوپر ایک اور خاتون نے جو کیچڑ اچھالا ہے، تو ظاہر ہے کتا ہمارے معاشرے میں گالی سمجھا جاتا ہے، لیکن خان صاحب نے اسے عشق بنا دیا اور انہوں نے اس عشق کا باقاعدہ اظہار کیا۔ تو ہن بندہ کی کہے؟ تو آپ خود سوچیں کہ کیا یہ جو الزام لگائے گئے ہیں ان میں کوئی حقیقت ہے، یا یہ محض ایک سیاسی رہنما کا قد چھوٹا کرنے کے لیے الزامات لگائے جا رہے ہیں؟ تو فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ ہمارا کام ہے کہ آپ کو جو ہیپننگ ہے، جو ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، وہ آپ کو بتائیں۔ تو یہ ایک بڑا ایونٹ تھا کتاب کی لانچنگ کا، اور کتاب میں موجود اقتباس کا جو آپ کو میں نے پڑھ کے سنا دیا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنی، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردوں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔